नुसरत जहां नाज सलाम अर्ज करती हैं। सामीन, जब हम झूठ का लफ्ज़ सुनते हैं ना, तो एक लम्हे के लिए गैर शऊरी तौर पर कराहत महसूस करते हैं, क्योंकि इंसान होने के नाते जिस कुदरत ने हमें जिन मस्बत अख्तार यानी पॉजिटिव ट्रेट्स से नवाजा है, उसका तकाजा ही ये है कि तमाम मनफी सिफात यानी नेगेटिव ट्रेट्स को कुदरती तौर पर हम बुरा जानें। इसमें किसी मजहब, किसी कौम या किसी तहजीब का कोई अमल दखल नहीं, बल्कि ये तो इंसान की पैदाइश से पहले ही उसके खालिक ने उसकी फितरत में फीडन कर दिया था। तभी मनफी और मस्बत तमाम औसाफ यूनिवर्सली अच्छे या बुरे जाने जाते हैं, और झूठ मनफी सिफात में सरे फहरिस्त है। शिर्क जैसा गुनाह जिसकी कोई मुआफ़ी नहीं, वो भी झूठ ही से स्टेम आउट करता है, जहाँ इंसान अपने खालिक, अपने परवरदिगार के किब्र और वहदानियत से इनकार करके एक बहुत बड़े झूठ का इर्तिकाब करता है। हमारा मुआशरा आजकल झूठ जैसी मनफी सिफत से कौल और अमल दोनों में ही बुरी तरह मुतासिर है। वैसे तो ज़बानी कलामी झूठ के नुकसानात से सभी अपनी अपनी जगह वाकिफ होते हैं, मगर फिर भी इंसान का नफ्स उसे ये इत्मीनान दिलाता रहता है कि वो झूठ का सहारा लेकर ज़रूर कोई फ़ायदा हासिल कर लेगा। बस दर हकीकत ऐसा होता नहीं। वक्ती तौर पर हालात व वाक़यात की तरतीब इसे ज़रूर मुगालते में डाल देती है और वो समझता है कि नैया पार लग गई, मगर कुदरत के उसूलों के तहत नहायत आहिस्तगी और गैर महसूस तरीक़े से उसके गिर्द घेरा तंग होने लगता है। अगर झूठ बोलने वाला अनाड़ी हो तो निहायत कम वक्त में पकड़ा जाएगा, और अगर शातिर हो तो उसका वक्त तवील भी हो सकता है। कभी कभी तो पूरा लाइफ टाइम लग जाता है, और इंसान इस खुशफहमी में मुब्तला रहता है कि उसने तो मैदान सर कर लिया, और देखने वाले भी उसे एक कामयाब इंसान के रूप में देखते हैं। मगर ये तिलिस्म, ये सहर हमेशा के लिए नहीं होता। अंजाम कार उसे भी टूटना होता है, और फिर जब ये टूटता है तो इंसान के लिए बड़ी तबाही का बायस बनता है। जिस शोर और शोर से वो कामयाबी से हमकिनार हुआ था, उसी शिद्दत से नाकामी उसका मुकद्दर बन जाती है। कुदरत अपने उसूलों से इन्हिराफ कभी बर्दाश्त नहीं करती, बड़ी शद्दोमत से इंसाफ करती है। किताब ईमान के बयान में सही बुखारी की 34वीं नंबर हदीस है, सही हदीस है ये, जिसमें मुनाफिक की चंद निशानियां बताई गई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हों तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक भी आदत हो तो वो भी निफाक ही है जब तक उसे ना छोड़ दे। वो आदतें ये हैं कि जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे, और बात करते वक्त झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसे पूरा ना करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। इस हदीस को शेबा ने भी सुफियान के साथ आमिश से रिवायत किया है। अब ज़रा आज के हवाले से सोचें कि क्या हमारी कौम में माशरती एतबार से ये तमाम आदात पाई नहीं जाती। झूठ आज हम सिर्फ ज़रूरतन नहीं बल्कि आदतन बोलते हैं। जिंदगी से सच्चाई का तसव्वुर तकरीबन नापैद, और झूठ का अंसर हर पहलू से शामिल हाल हो गया है। वादों को पूरा करने के सिलसिले में तो हम वैसे भी गैर संजीदा हैं। उसकी सबसे नुमाया मिसाल पंक्चुअलिटी यानी वक्त की पाबंदी का हमारी ज़िंदगी से गायब होना है, और इसे तो हम किसी बुराई में शुमार भी नहीं करते, जबकि शायद हम में से तकरीबन सभी ने अपने बचपन में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या ज़रूर सुन रखा होगा कि किसी काम के सिलसिले में आपने एक शख्स से मिलने का वादा किया था, जिसे वो आदमी भूल गया और वो दूसरे दिन तक वहीं उसके इंतज़ार में खड़े रहे। इतने अजीम इंसान की उम्मत में से होते हुए हम छोटे छोटे मामूली वादों का भी पास नहीं करते, तो किसी बड़े अहद की पासदारी का मान कहाँ रखेंगे। सबसे पहले तो अहद अलस्त की रूह से इताअत इलाही
ساری انسانیت پر فرض ہے، مگر انسانیت کا بیشتر حصہ اطاعت تو دور کی بات اس ذات باصفات کا ہی انکاری ہے۔ پھر بحیثیت مسلمان ہم بھی کون سا اس عہد کا پاس رکھتے ہیں؟ اس کے بعد باری آتی ہے وطن سے کیے ہوئے عہد کی۔ کیا ہمیں معاشی اور معاشرتی کسی بھی میدان عمل میں قومی آئین اور قوانین کا کوئی خیال و لحاظ ہے؟ ٹریفک کے رولز ہم توڑتے ہیں، اہم حکومتی محکموں میں رشوت کی بنا کوئی کام آگے نہیں بڑھایا جاتا، ملک کا معاشی نظام سارے کا سارا سود پر چل رہا ہے، روز اول سے اسلامی آئین ہونے کے باوجود تمام قوانین قطعی غیر اسلامی اور ناانصافی پر مبنی ہیں، عدالتوں میں جھوٹی گواہی، وکیلوں کی چرب زبانی، رشوت کے بلبوتے پر ججوں کے غلط فیصلے، تاریخ پر تاریخ دے کر بے بس انسانوں کو تنگ کرنا، یہ تمام سرگرمیاں آخر کون سے انصاف کے تقاضے پورے کرتی ہیں؟ اس پورے معاشرے میں جو آج اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، بے راہ روی اور دھوکہ دہی عام ہے، اگر صرف ہے تو مکر و فریب کا بول بالا ہے۔ اگر گھریلو یا خاندانی نظام کی بات کی جائے تو وہاں بھی یہی حال ہے، مرد ہو کہ عورت ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنا روزمرہ کا معمول ہے، بہنوں بیٹیوں کو تعلیم دلوانا یا نہ دلوانا، وراثت کا حق دینا یا نہ دینا خاندان کے مردوں کی مرضی پر منحصر ہے، بیوی کے ساتھ گھریلو امور میں زیادتی کر کے اکثر نکاح جیسے عہد کے بھی پرخچے اڑائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف وہ خواتین جو پروفیشنل اینڈ کیریئر اورینٹڈ ہیں، وہ اپنی خود کفیلی یعنی سیلف سپورٹنگ انڈیپینڈنس کے زوم میں شوہر اور بچوں سے زیادتی کر جاتی ہیں، نہ بچوں کی تربیت پر توجہ دیتی ہیں اور نہ ہی شوہر کو وقت دیتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام باتیں در حقیقت کسی نہ کسی شکل میں عہد شکنی کے زمرے میں آتی ہیں۔ زندگی دراصل ہے کیا؟ اللہ کی امانت ہی تو ہے۔ جب ہم اس سے یا اس کے بندوں سے کیے ہوئے عہد توڑتے ہیں تو ہم اس امانت میں دراصل خیانت کر جاتے ہیں، یا جب ہم کسی ادارے یا انسان کی ملازمت کرتے ہیں اور وہاں اپنی ڈیوٹیز کی پرفارمنس میں نیگلیجنس یا تساہل سے کام لیتے ہیں، وقت پر ڈیلیور نہیں کرتے، تو بھی یہ امپلائر کے وقت سے خیانت اور اس کے اصولوں سے عہد شکنی یعنی بریچ آف کانٹریکٹ تصور کی جائے گی۔ پھر یہی نہیں، ہم تو آج بحیثیت قوم اور بھی کئی طرح کے روحانی امراض میں مبتلا ہیں۔ غیبت ہم نہیں چھوڑتے، ایک دوسرے سے حسد میں مبتلا ہم رہتے ہیں، طنز و تشنیع ہمارے معمولات میں شامل ہیں، دوسروں کی تضحیک تو ہم اپنا فرض عین سمجھتے ہیں، دلوں میں بدگمانیوں کو پالے اور لبوں پر تبسم سجائے ہم عمریں گزار دیتے ہیں۔ آج ہم اس دنیا کو اور ایک ایسی دنیا کو جو ہے بھی ہمیں میسر تو ایک مقررہ وقت تک، جہاں آنکھ بند معاملہ ختم، تو اس دنیا کو ہم آج اتنی اہمیت دینے لگے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہمارے خالق نے ہمیں اس میں اتارا تھا وہ تو کہیں بیک لاگ میں چلا گیا، جو سامنے رہا تو بس اس کا حصول بائی ہک اور بائی کروک۔ نتیجتاً ہم دن بدن فزیکل کمفرٹس کے زیادہ سے زیادہ عادی اور مینٹل سٹریس اینڈ نیورو ایلمنٹس کے مریض بنتے جا رہے ہیں۔ جب ہم وہ تمام برے افعال اپنائے رہیں گے، جھوٹ، وعدہ خلافی، عہد شکنی، امانتوں میں خیانت اور بد زبانی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے ضمیر کے لعن طعن سے محفوظ رہ کر ہم زندگی گزار سکیں؟ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، دنیاوی زندگی کے لیے بھی یہ محاورہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور پھر ہم تو اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہر عمل کے لیے دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی جواب دہ ہونا ہے، مگر اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر سنجیدگی سے اپنے نفس کا تجزیہ، اپنے باطن کا معائنہ یعنی انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے۔
جس کے لیے ہمیں عدل و انصاف سے اپنی کمزوریوں اور خامیوں کو جانچنا ہوگا اور پھر ان کی تصحیح کے لیے ہمت سے کمر باندھنی ہوگی۔ اور یہ کوئی آسان عمل بھی نہیں، رکاوٹیں بار بار سامنے آتی رہیں گی، ایکسٹریم لیول پر جا کر ول پاور استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی، کئی موقعوں پر دنیاوی فائدے کو خیر بات کہہ کر نقصان اٹھانا ہوگا۔ مگر ذرا سوچیں، یہ وقتی نقصان ہمیں کتنے بڑے اخروی خسارے سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور پھر ہم ہی نہیں، ہماری آئندہ نسلیں بھی ان برائیوں سے، ان منفی رویوں سے محفوظ ہو جائیں گی۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھنے کی لائق ہے کہ ہم چاہے تربیت کے نام پر بچوں کو تمام نصیحتیں گھول کر پلا دیں، وقت بے وقت ان کے آگے نیکی اور اچھائی کے موضوع پر تقریریں کرتے رہیں، مگر وہ سیکھیں گے اور کریں گے وہی جو اپنے بڑوں کو کرتا ہوا دیکھیں گے۔ تعلیم زبانی کلامی دی جا سکتی ہے، مگر تربیت عملاً کرنی پڑتی ہے۔ جب ہم جھوٹ اور بے ایمانی کا راستہ چھوڑیں گے تو بچے از خود راہ راست پر آ جائیں گے۔ ابھی وقت ہے کہ حکومتوں سے توقعات وابستہ کرنے اور خود کو لیم ایکسکیوزز دینے کی بجائے انفرادی طور پر ہی صحیح سدھار کی جانب قدم بڑھائے جائیں۔ فرد واحد بھی ایک روز کارواں بن جاتا ہے، ورنہ یاد رہے ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس کے بعد وہ ملیا میٹ کر دی جاتی ہے۔ تمام پریکٹیکل سٹیپس اپنانے کے بعد آئیے ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ہمت و جرت اور صبر اور برداشت سے نوازے اور برے انجام سے بچائے۔ آمین۔ اللہ نگہبان۔